اسمبلی ہیں پروونشل سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، ان کو اس بین ہونے تک وقت ہے کہ وہ یا تو علیحدگی کا اعلان کر کے کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر جائیں، یا پھر اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر اسی آرڈر کے تحت ان کی بھی سیٹیں جو ہیں وہ ویکیٹ کر دی جائیں گی اور ان کی سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوگا، اور وہ جماعت آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ آج یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکیومنٹس ہیں ان سے واضح طور پر 195 ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 195 مختلف امریکن جو کارپوریشنز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان سے انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق۔ ان کا صرف محض یہ آرگیومنٹ ہے پی ٹی آئی کا کہ جہاں پر ڈومیسٹک لکھا ہے وہ ڈومیسٹک سے مراد پاکستان ہے، یعنی ایک عجیب بھونڈی انداز کی بات ہے جو پی ٹی آئی پکڑے جانے پہ، رنگے ہاتھ پکڑے جانے پہ اپنا دفاع پیش کر رہی ہے کہ جو پاکستانی کمپنی ہے وہ تو نہیں دے سکتی کسی سیاسی جماعت کو، لیکن باہر کی کمپنی دے سکتی ہے، جہاں پر واضح طور پر ڈومیسٹک سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ملٹی نیشنل سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، ایک منٹ بھائی، ملٹی نیشنل سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ لفظ ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف وہ اس قسم کی کمپنی ہے جو کہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یا مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک وہ کمپنی ہے جو کہ محض اس مقام کی ہے، یعنی مقامی کمپنی ہے، چاہے وہ باہر کی ہو یا یہاں کی ہو، پاکستانی ہو۔ تو اس میں واضح طور پر جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آج یہ کہا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ درست نہیں تو آپ خود یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس ریکارڈ کو آپ پیش کر کے بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے جو ریکارڈ یہاں پر پیش کیا گیا۔ تو اس میں تو ساروں کو پتا ہے کہ کوئی مختلف نہیں ہے، تو اس میں وہ پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ ایک حصہ ہے، لیکن اس کا ایک اور حصہ بھی ہے، وہ حصہ یہ ہے کہ ہر جماعت کے لیڈر کو، یعنی اس کیس میں پی ٹی آئی کے کیس میں عمران خان کو الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، جمع کروانا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو نشان الاٹ ہوتا ہے، اس کیس میں بلہ نشان، جس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے کسی ایسی جگہ سے پیسے اپنی جماعت کے لیے نہیں لیے جو کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتے ہیں، یعنی کسی فورن یا ڈومیسٹک کمپنی سے یا ملٹی نیشنل سے یا کسی فورن نیشنل سے، جو کہ صاف عیاں ہے ریکارڈ کی بنیاد پر۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بری طرح سے پھنس گئی ہے، ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ جو انہوں نے ثبوت دیا ان کے اوپر کسی قسم کا جو قابل سماعت ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کسی قسم کی اس کے اوپر مہر نہیں، کوئی لیٹر ہیڈ نہیں، کوئی ویریفیکیشن نہیں، وہ محض جو ہے من گھڑت ایک تیار کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی آرگیومنٹ نہیں بنتا تو پھر یہ پیش کیا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا، کل یہ کہا گیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو پیسے کارپوریشن سے اور جو فورن نیشنل سے ہیں وہ امریکہ میں ہی استعمال کر لیے گئے تھے، وہ پاکستان نہیں بھیجے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پیسے انہوں نے لسٹ دی ہے ان 195 کارپوریشنز کی، اور انہوں نے ساتھ کتنا پیسہ دیا، اور اس کے ساتھ جو فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے کتنا پیسہ دیا، اس سارے کو ٹوٹل بھی کر لے تو اس سے زیادہ پیسے پاکستان بھیجے گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پیسوں میں سے کوئی بھی ایک پیسہ جو ہے وہاں رکھ لیا گیا اور یہاں نہ آیا ہو۔ تو اس لیے واضح طور پر پی ٹی آئی اپنے کیے ہوئے حرکتوں کی وجہ سے اب پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی اس حد تک کر لی ہے کہ وہ ڈیزالو ہونے کو جا رہے ہیں، یہ صاف آیا ہے ریکارڈ پہ، اسی لیے وہ الیکشن کمیشن سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں پر جواب نہیں دے رہے ہیں 3 سال سے، وہ بھی فورن فنڈنگ کا کیس ہے ایگزیکٹلی جو یہاں سنا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ریکارڈ سامنے خود بتا رہا ہے یہ ساری بات، اور یہ جو مین میخ نکالنے کی کوشش کرے یہ کام نہیں چلے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی اب جو ساری کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح سے نون لیگ کو روکا جائے، کبھی طاہر القادری 1 کے ذریعے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا الیکشن کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ، الیکشن اب ملتوی کرتے ہیں اور احتساب کرے پہلے، یہ پہلی حرکت تھی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسرا دھرنا جب وہ کزن بن کے آگے اور انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اور یہ نئے حربے یہ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اس کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح سے جمہوریت جو ہے وہ اس حد تک نہ پنپ جائے کہ جو روایتی 70 سال سے ادارے حکمرانی کر رہے ہیں یا اس طرح تو یا اس طرح، کہ وہ ان کو کسی طرح سے عوام کو جواب دہ ہونا پڑے۔
عوام کے نمائندوں کو جواب دہ ہونا پڑے، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑے، کیبنٹ کو جواب دہ ہونا پڑے، پرائم منسٹر کو جواب دہ ہونا پڑے، چیف منسٹرز کو جواب دہ ہونا پڑے۔ تو یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ ان کروڑوں پاکستانیوں نے جو ووٹ دے کے پرائم منسٹر نواز شریف کو اپنے عہدے پہ فائز کیا تھا یا پروونشل گورنمنٹس کو کیا تھا، یہ ان کا ایک چٹکی میں، ایک چھوٹی سی چٹکی میں، جو کہ نہ پریئر میں تھی، نہ کسی طرف سے مانگی گئی تھی، نہ ہی یہ سیلری جو ہے پاکستان کے انکم ٹیکس کوڈ کے مطابق سیکشن 12 اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیلری صرف تب ٹیکسیبل ہوتی ہے جبکہ وہ ریسیو ہو۔ تو اس کیس میں تو مانا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں کہ سیلری ریسیو نہیں ہوئی، تو اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو یہ تو سارا کیس ہی، مدعا ہی سارا پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ جی ٹیکس چوری کیے ساسے چھپائیں۔ تو جو ٹیکس کوڈ کے مطابق نہیں، وہ بلیکس لا ڈکشنری کیسے اس کو فائز بنا سکتی ہے؟ تو یہ دونوں کیسوں میں فرق ہے۔ آج پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کا کیس مزید کل بھی چلے گا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو الیکشن کمیشن سے بھگوڑے رہے، یہاں پر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے کیوں بھگوڑے، صاف نظر آ رہا ہے پاکستان کو۔ وہاں سے بھی اسی لیے اکاؤنٹ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے صرف 19,000 روپیہ ایک سال میں ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان سے ریز کرے، جبکہ ملینز باہرلے ملکوں سے یہ لے کے آئے۔ ان کا ایجنڈا ہی فورن ہے، پاکستانی ان کو پیسے نہیں دیتے، ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق صرف 19,000 روپیہ پورے پاکستان میں سے ملا، اور باہر کے ملکوں سے ملینز آف ڈالرز ملے۔ تو وہ جب کمپنیز کے نام ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جب شخصیات دیکھ رہے ہیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو پیسے انہوں نے ارسال کیے پاکستان میں اور جو انہوں نے ریکارڈ پیش کیے، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ گوسٹ انویسٹر کون تھا؟ اس جماعت کو 18 سال کے بعد گلوکوز لگا کے کھڑا کرنے والا کیا ضرورت پڑی تھی؟ جو 2008 میں جس جماعت نے بائیکاٹ کیا، اور اس سے پہلے وہ ایک سیٹ والی جماعت تھی، 2002 کے الیکشن میں صرف عمران خان جیتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کرنے 2008 اور 10 کے درمیان کیسا کارنامہ کیا عمران خان نے کہ پوری دنیا سے پیسہ کا فلڈ آ گیا اس کے پاس، اور وہ اس کا ریکارڈ جو ہے بتا بھی نہیں رہا ہے کہ پیسے کہاں سے ہے۔ ہمیں بڑی اچھی سمجھ ہے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں اپنی جماعت کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس بات کو محض اس کیس تک نہ چھوڑا جائے، محض الیکشن کمیشن تک نہ چھوڑا جائے، اس سارے قصے کی ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو اصل حقائق ہیں کہ پاکستانی عوام کے ووٹ کیسے رد کیے جاتے ہیں، کیسے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے یہ حملے کیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ پیسے آتے ہیں، کون یہ گوسٹ انویسٹر ہیں، کس طرح سے یہ راتوں رات جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، راتوں رات بیٹھ جاتی ہیں، یہ کس قسم کے وار ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو ریکارڈ ہے یہ عوام کے سامنے رکھ کے ان کو بتانا چاہیے کہ تمہارے ووٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس ملک میں، اور آئین میں یہ لکھا ہے، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آخرکار ہونا پڑنا ہے اس ملک میں، پھر جا کے یہ معاملات سنبھلیں گے۔ نہیں تو جو 70 سالہ تاریخ سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں، بڑا سمجھ ہے ہمیں کہ کیسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر ہماری اگلی نسل کو بھی یہی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا وقت آ گیا ہے، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ تو چلے جس نے بھی کی، جس طرح بھی کی، وہ سب کے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، نہ پریئر میں، نہ کسی لینے نہ دینے میں۔ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم تیسری دفعہ، اور پہلے بھی ہمیں پتا ہے اسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ جو جہاز ہے اس میں پٹرول ختم نہیں ہوا تھا، جو سری لنکا والا کیس تھا۔ سو اس لیے کیس کچھ ہے، دلیل کچھ ہے، پریئر کچھ ہے، جا کے کہیں اور جا کے چیزیں ٹکرا جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ان کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ، اور یہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ جو تیار کرتا، یہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ جو عوام کی رائے کے مخالف ایک تیار کردہ چیز جو ہے، جو باہر سے مصنوعی طور پر جو تیار کی جا رہی ہے، اس کی پکڑ آج ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا کیس نکلتا ہے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے۔ انور منصور مان چکا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے وکیل مان چکے ہیں کہ عمران خان نے نیازی سروسز ڈکلیئر نہیں کی، اس میں لاکھوں روپے تھے، یہ مانتا ہے وہ 2015 تک، اور کہ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ لی ہے، یہ پروہیبٹڈ ہے، یہ دونوں چیزیں مانی ہوئی ہیں ریکارڈ کے اوپر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کی جو سوچ بچار کی جا رہی تھی، وہ ریاست اور سیاست والی، کہ ریاست بچنی ہے یا وہ بچنی ہے، یہ 2018 میں پاکستانی عوام کو التجا کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ ووٹ دیتے تھے نون لیگ اور نواز شریف کے عشق کی وجہ سے، اب آپ ان کو دیں ضد کی وجہ سے۔
تاکہ یہ آنے والے سالوں میں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو یہ منصوبہ بندی چلتی ہے، اس کو ایسی شکست ہو کہ دوبارہ یہ اپنا سر پنپنے کے لیے جو نا قابل نہ رہے اس ملک میں. بہت شکریہ. نانیال صاحب جی ایک سوال سر، ابھی آپ نے